اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان اپروول کے بعد لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اب تک اس کی 4 ایپیسوڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں، جس میں مختلف موضوعات کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تسلیم و رضا کا انداز ہے، اور کیسے اللہ کو انہوں نے پہچانا، اللہ نے کیسے انہیں اپنے ملکوت کی سیر کروائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو بہت سی حکمتیں ہیں، جو قوانین ہیں، جو راز ہیں، جو فارمولے ہیں، ان کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہماری ایپیسوڈ 3 سنیں تو اس میں بہت سے جو خاص نکات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں، ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اور حضرت حاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے ہیں، وہاں پہ جو ان کے پاس کھجوریں تھیں یا پھر پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت حاجرہ بہت پریشان ہے، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، اب پانی کہاں سے لے کے آئیں؟ ذرا تصور کیجئے، ایک خاتون ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور آس پاس کوئی انسان بھی نہیں ہے، اور وہ اوپر پہاڑی پہ چڑھتی ہیں کہ شاید کہیں دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ کچھ پانی ہمیں دے دیں، اللہ پاک کوئی انتظام کر دیں۔ کبھی پھر نیچے وادی کی طرف آتی ہیں کہ بچہ اکیلا ہے، کوئی جانور نہ آ جائے وہاں پہ، پھر دوبارہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر نیچے اترتی ہیں، کبھی بچے کی فکر ہے، کبھی پھر بچے کی پیاس کی فکر ہے کہ کسی قافلے کی تلاش میں ہیں، اور فائنلی 7ویں چکر کے بعد دیکھتی ہیں کہ بچہ جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پہ اپنا پر مارا، وہاں پہ پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آج کا ٹاپک ہے زمزم، اور اس کے بعد اگلا ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی پانی پلایا۔ پانی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پتھر اور مٹی سے پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ چند دنوں بعد اس طرف سے ایک قافلہ گزرا۔ ریگستان میں پانی دیکھ کر بنو جرہم کا قافلہ رک گیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے پانی استعمال کرنے اور قیام کرنے کی اجازت لی اور اشیاء خورد و نوش کی صورت میں معاوضہ ادا کیا۔ قبیلے کے لوگوں نے یہاں مکان بنا لیے، قافلے گزرتے تو آبادی دیکھ کر یہاں پڑاؤ ڈال لیتے، رفتہ رفتہ یہ جگہ آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، لیکن بیوی بچے سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ آتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 سال کی ہوئی تو ختنے کا حکم نازل ہوا۔ پیدائش باب 10 تا 17۔ اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے فرزند نرینہ کا ختنہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے لخت جگر کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ امت مسلمہ کے لیے یادگار عمل۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا ہے۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا،
और हमने उसको पुकारा यूं कि ए इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक ये रोशन जांच थी। और उसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबा को बढ़ा, और बाकी रखा हमने इस पर पिछली खलक में। सलाम है इब्राहिम पर, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, वो है हमारे ईमानदार बंदों में। और खुशखबरी दी हमने उसको इसहाक की, जो नबी होगा नेक बख्तों में। सूरह अस्सफ़ात आयात 104 ता 112। आयत मुक़द्दसा में तफक्कुर करने से ये बात सामने आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइश में जब पूरे उतरे तो अल्लाह ने उन्हें इनाम इकराम से नवाजा। कुर्बानी की सुन्नत ना सिर्फ ये कि रहती दुनिया में जारी कर दी गई, बल्कि अकलौते बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देने का जज्बा इस कदर पसंद आया कि दूसरे बेटे की विलादत और मनसब नबूवत पर उनकी सरफराजी की खुशखबरी भी अल्लाह ने दी। जनाब, आज के लिए बस इतना ही। आपको बताते चलें कि इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा लाइव सेशन एवरी थर्सडे रात 9 बजे होता है, एक ज़ूम मीटिंग के ज़रिए, जिसमें ज़ूम लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है। और उसमें कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, हम उनके हवाले से बात करते हैं, और आप सब उस हवाले से बात कर सकते हैं। और आप बात करते हैं, अपना हासिल तफक्कुर शेयर करते हैं, आपकी जो भी उस हवाले से अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें जो जो अहम नुक्ते होते हैं, जो भी कवानीन और फार्मूले होते हैं, उनको समझने की मिलजुल के कोशिश की जाती है। तो जनाब, आप भी हमारा इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इत्तिसालुन नबी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम।